جس پر مالک مکان نے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالتی اہلکار جب فلیٹ پر پہنچا تو اندر سے بدبو کا طوفان آیا۔ دروازہ توڑا گیا۔ جو منظر سامنے آیا وہ انسانیت کے لیے جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ ایک اکیلی سڑتی ہوئی لاش جو وہاں کئی دن بلکہ ہفتوں سے پڑی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ بظاہر طبی موت لگتا ہے، لیکن اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی۔ لاش اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ شناخت ممکن نہ تھی، اس لیے ڈی این اے سیمپل حاصل کیے گئے۔ بلڈنگ کے مکینوں کے مطابق اس فلیٹ میں رہنے والی خاتون کا نام حمیرہ اصغر تھا، جو کہ اداکارہ، ماڈل اور انفلوئنسر کے طور پر جانی جاتی تھی۔ پولیس نے جب اس کے اہل خانہ سے رابطہ کیا تو پہلے بھائی سے بات کی گئی، جس نے کہا والد سے بات کریں، ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ والد کا جواب اس سے بھی زیادہ سرد تھا، ہم نے برسوں پہلے رشتہ ختم کر دیا تھا، جو کرنا ہے خود کریں۔ یعنی ایک بیٹی، ایک بہن اکیلی مری اور نہ کوئی ماتم کرنے والا تھا، نہ جنازہ اٹھانے والا۔ اگر وہ کسی خاندانی نظام کا حصہ ہوتی تو شاید آج اس کا بھائی اس کا جنازہ اٹھا رہا ہوتا، ماں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہی ہوتی اور بہنیں اس کی قبر پر آنسو بہا رہی ہوتی۔ یہ واقعہ ایک شدید وارننگ ہے اس جدید خیال لڑکیوں کے لیے جو میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے کو آزادی سمجھ بیٹھی ہیں، جو خاندانی رشتوں کو زنجیر سمجھتی ہیں اور جو یہ سمجھتی ہیں کہ اکیلی زندگی آزادی، مگر انجام اکیلا مرنا لاوارث لاش بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کی ایک سابقہ اداکارہ عائشہ خان کے ساتھ پیش آیا تھا، جن کی لاش ان کے فلیٹ سے ایک ہفتے بعد بدبو پھیلنے پر دریافت ہوئی۔ نہ کوئی دروازہ کھٹکانے والا، نہ کوئی دوائی دینے والا۔ یہ ہے وہ آزادی جس کی قیمت جان سے بھی مہنگی پڑتی ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک خوبصورت خاندانی نظام دیا ہے، ایسا نظام جس میں بیٹی کو رحمت کہا جاتا ہے، بہن کو عزت دی جاتی ہے، ماں کا مقام جنت کے برابر ہے، اور بیوی شوہر کا سکون اور اولاد والدین کی زندگی کا سرمایہ۔ اگر ہم اس نظام کو مغرب کی اندھی تقلید میں روند ڈالیں گے تو پھر ہمارے جنازے پر بھی شاید کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو۔ آج مغرب خود تنہائی، ڈپریشن، خودکشی اور بے رشتہ زندگی کا شکار ہے، اور ہم اس کے راستے پر دوڑ رہے ہیں۔ خاندان، رشتے، محبتیں، یہ سب کچھ بوجھ لگنے لگا ہے، مگر یاد رکھو یہی رشتے تمہاری آخری سانسوں کے ساتھ تمہیں تنہا مرنے سے بچا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ڈراموں میں خاندانی نظام کی عظمت دکھائیں، اپنی کہانیوں میں ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کی محبت دکھائیں، اور اپنے معاشرتی پیغام میں یہ یاد دلائیں کہ رشتے بوجھ نہیں، تحفظ ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ایسی حقیقت پر مبنی